بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزي فی الحیاۃ الدنیا ومتعناہم الی حین۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، آج ہم قصص الانبیاء کے پروگرام میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر کریں گے۔ اور یونس علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات پر کیا، اور حضرت یونس علیہ السلام کے ذکر میں، تذکرے میں جو چیز ایک واضح، ایک نمایاں نظر آتی ہے وہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو ان کی سرکشی پر عذاب سنایا تھا، اور وہ عذاب اپنے وقت پر اس کے آثار نمایاں ہونا شروع ہوئے، مگر قوم نے عاجزی کی، انکساری کی، تضرع کیا، گریہ کیا، توبہ اور استغفار کا راستہ اختیار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے عذاب اٹھا لیا اور معافی اور درگزر کا راستہ انہیں عطا فرما دیا، جبکہ آپ سے پہلے اور بعد میں جتنے انبیاء اور رسول آئے انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ سیدھے راستے پر آ جاؤ، شرک چھوڑ دو، گمراہی کے راستے کو ترک کر دو، لوگوں پر ظلم کرنا چھوڑ دو۔ ہر نبی کی تعلیمات کو جب آپ دیکھیں گے تو اس میں پہلی چیز یہی ہوتی تھی کہ شرک چھوڑ دو، دوسری چیز یہ ہوتی تھی کہ اللہ کی عبادت کرو، اور تیسری چیز ظلم ختم کر دو۔ معاشرے میں جو طاقتور لوگ ہیں وہ کمزور لوگوں پر ظلم نہ کریں۔ ہر نبی کی دعوت و تبلیغ کا حصہ یہ تین امور رہے: معاشرتی ظلم کا خاتمہ، اللہ کی عبادت کا راستہ اختیار کرنا، اور شرک کو چھوڑ کر توحید کی طرف آنا۔ آپ جس بھی نبی کی زندگی کو اٹھائیں گے، دیکھیں گے، پڑھیں گے تو وہاں پر معروضی حالات کے مطابق چند نکات کا آپ کو اضافہ نظر آئے گا، مگر آپ ان کو اگر گہرائی سے دیکھیں گے، وسعت نظری سے دیکھیں گے، تو آپ کو ہر نبی اور رسول کی جدوجہد میں تین چیزوں کا وجود نمایاں نظر آئے گا۔ اور نبی جب سمجھاتا ہے اور سمجھانے کے بعد جو ایمان لے آتے ہیں وہ نبی کے ساتھ بچ جاتے ہیں، اور جنہوں نے سرکشی اور بغاوت کا راستہ اختیار کیا ہوتا ہے وہ عذاب آنے پر عذاب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے قرآن پاک میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب قوم بنی اسرائیل کو لے کر نکلے تھے، اور آپ اور بنی اسرائیل سمندر سے نکل گئے تھے، اور اسی سمندر میں فرعون اور اس کا پورا لشکر تباہ ہو گیا تھا، اور قرآن کہتا ہے کہ جب فرعون ڈوب رہا تھا تو اس نے کہا تھا آمنتو برب موسیٰ و ہارون، کہ
کہ میں ایمان لاتا ہوں رب العالمین پر، رب موسیٰ پر، رب ہارون پر۔ تو رب العالمین نے کیا جواب دیا؟ فرمایا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب ایمان لاتا ہے عذاب کو دیکھ کر، اب تیرے یہ ایمان قابل قبول نہیں ہے، تو نے اللہ کی نافرمانی کی پہلے اور فساد پھیلاتا رہا زمین پر۔ اس نے ابہام کے بغیر ایمان قبول کرنے کے لیے کہا تھا، یہ نہیں کہا کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، اس نے کہا موسیٰ میں تیرے رب پر ایمان لاتا ہوں، ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں، کیونکہ ڈوب جو رہا تھا تو اس نے ایسی بات کی جس میں کوئی ابہام نہ ہو۔ تو مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے اس ایمان کو قبول نہیں کیا اور وہ حضرت موسیٰ کے سامنے ڈوب کے مر گیا۔ مگر حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو شرک سے بچنے کے لیے، توحید کی طرف آنے کے لیے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، اور معاشرے میں جو طاقتور طبقہ تھا ان کو سمجھایا کہ مظلوموں پر، کمزوروں پر ظلم نہ کرو، تو انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا۔ بالآخر یونس علیہ السلام نے بھی ان کو اللہ کے حکم پر انہیں عذاب کی خبر دی۔ جب عذاب کی خبر دی تو عذاب آنے سے پہلے حضرت یونس علیہ السلام وہ بستی چھوڑ کے قریب پہاڑوں پر آپ نے بسیرا کر لیا۔ حضرت یونس علیہ السلام چلے گئے، وقت اور آثار عذاب کے بتا کر کہ فلاں وقت میں، فلاں شکل میں، فلاں صورت میں عذاب آئے گا، اور عین اسی وقت پر اللہ کے عذاب کے آثار نمایاں ہوئے۔ وہی اندھیری بادلیں، چار سو اندھیرا چھانے لگا، وہی گھن اور گرج، جو حضرت یونس علیہ السلام نے عذاب کی شکل و صورت بتائی تھی اس کے مطابق عذاب کا آغاز ہو گیا۔ اب انہوں نے کہا کہ ذرا دیکھو یونس علیہ السلام کہاں پر ہیں، تو جب یونس علیہ السلام کو تلاش کیا گیا تو یونس علیہ السلام نہیں تھے بستی میں، تو انہیں اور یقین ہو چلا کہ بس اب عذاب آ ہی گیا۔ تو ساری قوم نے مل کر، بچے، جوان، بوڑھے، مرد، عورتیں، سب نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے، شہر کو چھوڑ کے کھلے میدان میں چلے گئے اور اللہ کے حضور گڑ گڑا کے اپنے ماتھوں اور ناک کو زمین پر رگڑ کر رو رو کے اللہ سے معافی مانگی۔ ناظرین کرام، یہاں یہ بات ضرور یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ عذاب اٹھا دیتا ہے کہ جس طرح حضرت یونس علیہ السلام کی قوم سے اٹھایا جب قوم نے اجتماعی طور پر توبہ کا راستہ اختیار کیا۔ تو انہوں نے جب استغفار کی، توبہ کی، تو اللہ نے عذاب اٹھا لیا، جس کا ذکر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں فرمایا فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس، کہ کوئی بھی قریہ ایسا نہیں کہ جس قریے کو اس کے ایمان نے نفع دیا ہو سوائے قوم یونس کے۔ یہ واحد ایک قوم ہے کہ جس پر عذاب وعدے کے مطابق آیا مگر ان کا ایمان ان کو نفع دے گیا، یعنی عذاب ٹل گیا۔ تاریخ قرآن میں یہی ایک قوم ہے، تاریخ انبیاء میں صرف یہی ایک قوم ہے۔ باقی آپ قوم شعیب کو، قوم ہود کو، قوم سمود کو
قوم نوح کو آپ دیکھ چکے ہیں کہ وہ قومیں عذاب آنے پر عذاب سے بچ نہ سکیں، اور قرآن نے بھی یہ کہا کہ الا قوم یونس لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزي فی الحیات الدنیا ومتعناہم الی حین۔ قوم یونس کو ہم نے عذاب سے محفوظ رکھا اور انہیں کچھ وقت اور گزارنے کے لیے دنیا میں دے دیا۔ جب عذاب ٹل گیا، اب وہ حضرت یونس علیہ السلام کی تلاش میں تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام دور بیٹھے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ آپ اس پہاڑ سے اٹھے اور آپ نے وہاں سے روانگی اختیار کی اور آپ سیدھا سمندر کے کنارے آ گئے، اور جب سمندر کے کنارے آئے تو آپ کشتی میں بیٹھ گئے۔ آپ کے ذہن میں یہ تھا کہ قوم اگر مجھے ملتی ہے اور میں ان کے پاس جاتا ہوں تو قوم مجھے جھوٹا کہے گی اور مجھے ایک ایسی خبر دینے پر تشدد کا نشانہ بھی بنا سکتی ہے کہ جو خبر عذاب کی میں نے ان کو دی اور وہ عذاب ٹل گیا۔ آپ اس خوف سے وہاں سے نکلے اور آپ سمندر کے کنارے آئے اور سمندر کے کنارے آپ کشتی میں بیٹھے اور روانہ ہو گئے۔ قرآن پاک نے بھی اس کا ذکر کیا، اذ ابق الی الفلک المشحون، کہ حضرت یونس علیہ السلام وہاں سے بھاگے اور بھاگ کے کشتی میں سوار ہو گئے۔ جب وہ کشتی میں سوار ہوئے تو کشتی ڈوبنے لگی، تو ان لوگوں کا اعتقاد تھا کہ کشتی اس وقت ڈوبتی ہے کہ جب کوئی نافرمان اور سرکش غلام بندہ اس کشتی میں سوار ہو۔ تو انہوں نے اپنے حسب روایت، حسب معمول، حسب اس دستور، انہوں نے کشتی والوں کے نام لکھے اور قرعہ ڈالا۔ جب قرعہ ڈالا تو وہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا تو انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو اٹھا کے کشتی میں پھینک دیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ ہی کی وجہ سے ہماری جو کشتی ہے وہ ڈوبنے لگی تھی۔ تو سرکش اور نافرمان بندے کو جب تک پانی میں پھینک نہ دیتے اس وقت تک وہ کشتی تباہ ہونے سے بچ نہیں سکتی تھی۔ یہ ان کا ایک اعتقاد تھا۔ تو جب یونس علیہ السلام کو انہوں نے زمین میں سمندر میں پھینکا تو کشتی چلنے لگ گئی، ڈوبنے سے بچ گئی۔ ادھر حضرت یونس علیہ السلام کو کشتی میں انہوں نے کشتی سے اٹھا کے پانی میں پھینکا، ادھر اللہ تعالیٰ نے ایک مچھلی کو بھیجا، اور وہ مچھلی آئی اور اس مچھلی کے پیٹ میں آپ چلے گئے۔ وہ جو مچھلی تھی آپ کو لے کر سمندر کے کنارے کی طرف چل پڑی۔ اور قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ وہ مچھلی آپ کو لے کے چل پڑی اور سمندر کے کنارے پر لائی، اور قرآن کہتا ہے فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ، تو اس مچھلی نے آپ کو وہاں آ کر کنارے پر پھینک دیا، کیونکہ مچھلی کے پیٹ میں آپ رہے تھے تو وہ جس آب و ہوا کی انسان کو ضرورت ہوتی ہے وہ آپ کو دستیاب نہ ہوئی، تو آپ کا جسم کمزور ہو گیا، آپ کا جسم بہت نرم ہو گیا،
جب مچھلی پھینک کے گئی تو قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں فَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجْرَةً مِّن يَقْطِينٍ کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ایک کدو کی بیل پیدا فرما دی. اس کدو کی بیل کے چھاؤں میں آپ رہتے تھے اور وہی آپ کی خوراک تھی. وہی آپ کی خوراک تھی. اس واقعے کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب بیان فرما رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو کدو ہے یہ میرے بھائی یونس کی خوراک اللہ نے پیدا کی تھی اور یہ خوراک مجھے بھی مرغوب ہے. اب یہاں پر ناظرین کرام یہ حقیقت ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو اس امتحان میں کیوں ڈالا. وہ اس لیے کہ آپ نے جتنے واقعات اب تک سنے ہیں اس میں یہ تھا کہ نبی عذاب کی خبر دیتا تھا، مگر اس کے بعد وہ نبی اللہ کے حکم کا انتظار کرتا تھا کہ میں نے اس بستی جس پر اب عذاب آنے والا ہے اس سے کس وقت میں نے نکلنا ہے. آپ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے حوالے سے دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ رات کے پچھلے پہر. حضرت یونس علیہ السلام نے عذاب کی خبر دی مگر انتظار نہ کیا کہ اللہ کا حکم آئے کہ اب تم یونس اس بستی سے نکل جاؤ تم اور ایمان والے. اللہ کو یہ بات ناپسند ہوئی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو امتحان میں ڈال دیا. ایک نبی تھے آپ، ایک رسول تھے آپ، اور آپ نے تمام انبیاء کے واقعات میں یہ بات سنی ہے، یہ پڑھی ہے کہ عذاب کی خبر دینے کے بعد وہ نبی اس وقت تک اس بستی اس علاقے سے روانہ نہیں ہوتے تھے جب تک اللہ کا حکم نہیں آ جاتا تھا. یعنی حضرت یونس علیہ السلام کے اس واقعے میں دو باتیں بڑی توجہ طلب ہیں، بڑی ایمان افروز ہیں، جو انسان کو اللہ کی طرف زیادہ مائل کر دیتی ہیں، بہت زیادہ جھکنے پر مجبور کر دیتی ہیں. بلکہ مجبور کیا انسان خود اس کا سر جھکتا چلا جاتا ہے اللہ کی طرف کہ جب اجتماعی توبہ کی جائے، پوری قوم کو تیار کیا جائے اور وہ توبہ کی طرف آ جائیں تو عذاب ٹل جاتے ہیں. دوسرا یہ کہ اے یونس تم ہماری اجازت کے بغیر اس بستی سے تمہیں نہیں نکلنا چاہیے تھا. اور جو تیسری بات حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ یہ کہ فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون کہ اگر حضرت یونس علیہ السلام اللہ کی تسبیح نہ کرتے مچھلی کے پیٹ میں تو قیامت آنے تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے. اس لیے صوفیاء کرام نے اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے فرمایا ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اگر پڑھا جائے مشکلات میں، پریشانیوں میں، تو اللہ تعالیٰ پریشانیوں کو ٹال دیتا ہے. اندازہ کیجئے کہ اللہ خود قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اگر میرا بندہ یونس یہ نہ پڑھتا تو قیامت تک الی یوم یبعثون قیامت کے دن تک وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتا. یونس علیہ السلام مختلف روایات کے مطابق 40 دن 60 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے اور باہر تشریف لے آئے. اللہ نے پھر کنارے پر چھاؤں کا بھی انتظام فرما دیا، کنارے پر کھانے پینے کا انتظام بھی فرما دیا، صحت بھی عطا فرما دی. پھر واپس پلٹ کے قوم میں گئے، وہی قوم جو آپ کے خلاف تھی، آپ سے مخالفت کرتی تھی، مختلف قسم کی اہانت کے والے انداز اختیار کرتی تھی، وہی قوم ادب سے کھڑے ہو کے اس قوم نے استقبال کیا. تو پھر حضور نے ایک ایسی بات جو حقیقتاً ہے اس کے بارے میں
کیوں فرمایا کہ مجھے فضیلت نہ دو؟ ناظرین کرام، یہی تو وہ نقطہ ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی فضیلت آپ کو عطا فرمائی، لیکن آپ نے عجز و انکساری کرتے ہوئے فرمایا کہ میں بہتر ہوں، افضل ہوں انبیاء سے، امام ہوں ان کا مقتدا ہوں، ان کا پیشوا ہوں، مگر میں اللہ کا بندہ ہوں، اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں انا خیر من یونس، کہ میں یونس سے بہتر ہوں۔ بہتر آپ افضل تھے، اس میں کوئی شک نہیں، فرمایا کہ میں نہیں کہوں گا۔ کیوں نہیں کہیں گے آقا؟ کیوں نہیں ارشاد فرمائیں گے؟ یہ صرف ایک عجز و انکساری کا اظہار تھا۔ اس حقیقت کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو ایک اور حدیث سے میں سمجھاتا ہوں، آسان ہو جائے گا ذرا سمجھنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب تہجد کے لیے ایک رات اٹھے تو میں تہجد حضور پڑھتے تھے، یا تو میں ساتھ تہجد پڑھا کرتی تھی یا تہجد پڑھتے ہوئے میں حضور کے ساتھ ہوا کرتی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھ رہے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یا تو حضور کے ساتھ تہجد پڑھتی تھی، یا جب حضور تہجد پڑھتے تھے تو آپ حضور کے ساتھ ہوا کرتی تھیں۔ فرماتی ہیں ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا گریہ فرمایا کہ آپ کے آنکھوں سے نکلنے والے آنسو آپ کے چہرے اور داڑھی مبارک کو تر کرنے کے بعد آپ کے پاؤں مبارک پر گر رہے تھے، اور جب میں نے آپ کے پاؤں مبارک کو دیکھا تو حتیٰ تورمت قادہ مائہ، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو متورم دیکھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ لی، تہجد کی، تو میں نے عرض کی حضور اللہ تعالیٰ تو آپ کے ذریعے سے لوگوں کی دعائیں قبول کرتا ہے، لوگوں کی بخشش فرماتا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے معصوم پیدا کیا ہے گناہوں سے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑا درجہ اور بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے، مقام محبوبیت پر آپ کو جلوہ گر کیا اللہ تعالیٰ نے، تو پھر آپ اتنا گریا کہ آپ کی آنکھیں مبارک سوج گئیں، آپ کا چہرہ تر بتر ہو گیا، داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو گئی، حتیٰ کہ آپ کے پاؤں مبارک پر آنسوں کے قطرے گر رہے تھے، یہاں تک کہ پاؤں مبارک آپ کے سوج گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب عطا فرمایا؟ بس وہی جواب اگر ہم سنیں گے اور سمجھیں گے تو ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں فرمایا کہ مجھے یونس سے بہتر افضل نہ کہا جائے۔ حضرت عائشہ کے اس سوال پر میرے آقا نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، راتوں کو اٹھ کے اس کو یاد نہ کروں؟ یہ راتوں کو اٹھ کے اس کو یاد کرنا یہ اس کی شکر گزاری ہے، اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے رونا یہ اس کی شکر گزاری ہے۔ ضروری تو نہیں نا کہ انسان اپنے گناہوں پر روئے، میں گناہوں سے پاک ہوں، رب نے مجھے معصوم پیدا کیا ہے۔ وہ بھی بندے ہیں جو اپنے گناہوں پر روتے ہیں، لیکن میں رب کی عطاؤں پر شکرانے کے آنسو بہا رہا ہوں کہ میں اپنے رب کا کیا کیا شکر ادا کروں کہ رب نے مجھے وہ نبی اور وہ رسول بنایا کہ جس کے امتی بننے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ درخواست کرتے تھے
کہ اللہ اتنا تو نے عظیم المرتبت نبی و رسول بنایا اپنے حبیب کو، تو اس کے نبوت اور رسالت کو دیکھ کے حضرت موسیٰ رشک کرتے تھے، رشک کرتے تھے کہ نبوت اور رسالت بڑی فضیلت، بڑی شان اور بڑے مقام والی چیز ہے، مگر جب میں اس نبی کی شان اور عظمت کو دیکھتا ہوں تو اس کا امتی بننے کی خواہش میرے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، انبیاء کرام کی یہ تعلیمات ہمیں مکمل انسان بننے میں مدد دیتی ہیں۔ وہ کس طرح کہ آج ہم تو جھوٹے اور کھوکھلے دعوے ہر وقت کر کے اپنی جھوٹی عزت بناتے ہیں اور اپنی جھوٹی انا کو تسکین دیتے ہیں، مگر یہ انبیاء کا راستہ نہیں ہے۔ انبیاء کا راستہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے مقام، سارے رتبے، سارے شان عطا فرمائے، پھر بھی بندہ اللہ کے سامنے سر جھکا کے رہے۔ یہ ہے تعلیمات انبیاء کرام کی۔ اس لیے تو کسی نے کہا نہد شاخ پر میوہ سر بر زمیں، کہ وہ شاخ جو بالکل سیدھی ہوتی ہے وہ پھل سے خالی ہوتی ہے، اور جس شاخ کو بھی آپ جھکے ہوئے زمین کی طرف دیکھیں گے وہ وہی شاخ ہوگی جس پر پھل لگا ہوا ہوگا۔ تو جو جتنا زیادہ جس شاخ پر پھل ہوگا وہ اتنی زیادہ زمین کی طرف جھکی ہوئی ہوگی۔ گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشادات ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ کبھی بھی کھوکھلے نعروں کی بنیاد پر اپنی جھوٹی عزتیں نہ بنانا، اس لیے کہ میں وہ نبی اور رسول ہوں جنس کے امتی ہونے کے تم دعوے دار ہو، کہ اس نبی کو اللہ تعالیٰ نے اتنے مقامات عطا فرمائے، اتنے رتبے عطا فرمائے، اتنی شانیں عطا فرمائے، اس کے باوجود دیکھو میرا سر اللہ کے سامنے شکرانے میں جھکا ہوا ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے نعمت کے عطا ہونے پر تو ہم تمہاری نعمتوں کو بڑھاتے جائیں گے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم نعمتوں کے حاصل ہونے پر ناشکری کرو گے، کفران نعمت کرو گے، تو نہ پھر صرف یہ نعمت چھن جائے گی، نعمت کے چھننے کے ساتھ میرا عذاب تمہیں آ کے پکڑ لے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شکر گزار بندہ ہوتا ہے وہی اللہ کا منعم علیہ بندہ ہوتا ہے۔ اللہ کی نعمتیں اسی پر ہوتی ہیں جس کی زبان اور جس کا عمل سے ہر وقت اللہ کا شکر کا اظہار ہوتا رہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو کچھ بھی ارشاد فرمایا یہ صرف اور صرف اس لیے تھا کہ آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا عبد شکور بن کے نہ رہوں، اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، اس کے سامنے اپنے سر کو جھکا کر نہ رکھوں۔ اس لیے صحابہ کرام فرماتے ہیں شمائل ترمذی کے حوالے سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی چلا کرتے تھے تو آپ کا سر جھکا ہوا ہوتا تھا، کبھی بھی آپ سینہ تان کر اور سر کو متکبرانہ انداز میں بلند کر کے نعوذ باللہ کبھی نہیں چلا کرتے تھے۔ کوئی ایک بھی اپنا یا پرایا، یعنی مسلمان اور مومن اپنے ہو گئے اور کافر اور مشرکین اور معاندین پرائے ہو گئے، کسی ایک نے بھی یہ روایت نہیں کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے میں الیاذ باللہ کوئی
تکبر کا شائبہ، تکبر کرنا دور کی بات ہے، تکبر کا شائبہ تک نہیں تھا۔ اب آپ دیکھیے جب مکہ فتح ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز سے مکہ میں داخل ہوئے؟ پڑھیے، تحقیق کیجئے اور پھر فخر سے اپنے سر کو بلند کیجئے کہ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ تاریخ انسانیت میں اتنی بڑا فتح نہ پہلے کبھی ہوئی تھی نہ بعد میں کبھی ہوگی، اور اتنی پرامن فتح نہ پہلے کبھی ہوئی نہ بعد میں ہوگی، مگر اتنی بڑی فتح کے فاتح مکہ میں داخل ہو رہے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر بیٹھے تھے تو آپ کا سر اونٹ کے کجاوے کے ساتھ لگ رہا تھا، اتنا آپ نے اپنے سر اقدس کو جھکایا ہوا تھا۔ کتنی عاجزی کے ساتھ آپ مکہ میں داخل ہوئے، کسی ایک انسان کی بھی نکسیر نہیں پھوٹی فتح مکہ کے موقع پر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں کھڑے ہیں اور پوچھتے ہیں جو آپ کے سامنے کھڑے تھے، ان میں وہ بھی تھے جنہوں نے حضور سے جنگیں لڑیں، وہ بھی تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر مکہ میں تشدد کیا، وہ بھی تھے جنہوں نے غزوہ احد میں صحابہ کرام کو شہید کیا، وہ بھی تھے کہ جنہوں نے صحابہ کرام کو انگاروں پر گھسیٹا تھا، وہ بھی تھے جنہوں نے حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، سارے موجود تھے۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہیں آج کیا توقع ہے مجھ سے؟ تو انہوں نے جو جواب دیا وہ آپ کی خاندانی شرافت کا اظہار کرتی ہے۔ انہوں نے کہا انت کریم وابن کریم، آپ بھی کریم ہیں اور کریم باپ کے بیٹے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جملہ سنا تو کیا فرمایا؟ لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، آج تم سے کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا، جاؤ میں تم سب کو آزاد کرتا ہوں۔ تلاش کرو تاریخ انسانیت میں، تلاش کرو کسی فاتح کا ایسا جملہ مجھے دکھا دو۔ فاتحین جب فتح کر کے مفتوحہ علاقوں میں داخل ہوتے ہیں، مردوں کو ذبح کرتے ہیں، جوانوں کو پھانسیوں پر چڑھاتے ہیں، عورتوں کی عزتیں لوٹتے ہیں، بچوں کو قتل کر دیتے ہیں، بوڑھوں کو بیچ دیتے ہیں۔ مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے برعکس سارا معاملہ کیا کہ سب کو فتح کی وجہ سے جو غلامی میں آئے تھے، غلامی کا تصرف کیے بغیر ان کو آزاد کر دیا۔ ناظرین کرام، حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے کے حوالے سے دو باتیں بڑی منفرد ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ اگر قوم اجتماعی توبہ کرے تو اللہ کا عذاب ٹل جاتا ہے، اور دوسرا یہ کہ انسان جتنے بھی بڑے منصب پر بیٹھا ہو وہ اگر عاجزی اور انکساری اور شکر گزاری کرتا رہے گا، اللہ اس کے عزتوں میں، نعمتوں میں، فضل و کرم میں اضافہ فرماتا رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو انبیاء کرام کے واقعات سے رہنمائی لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔